اپنی سوچ بہترین کیسے بنائیں؟ مفتی سلمان اجہری لائف چینجنگ بیان۔ دوستو، یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا اور یہ ویڈیو مسلم اصلاح چینل سے لی گئی ہے۔ ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں، اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو۔ قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا۔ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے، اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف باتیں نہ کرو۔ دوستو، مفتی سلمان اجہری صاحب نے بتایا کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اگر خالی ہوتے ہیں تو کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط سلط سوچتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سب کو یہ ویڈیو پوری دیکھنا اور انشاءاللہ عمل بھی کرنا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ارے میں تو پیٹھ پیچھے کیا سامنے منہ پہ بھی یہی بول سکتا ہوں۔ یہ باتیں جو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے پیچھے بولنا، منہ کے سامنے بھی ایسی چیز بولنا جو اس کو بری لگے، وہ غیبت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، ایک بدگمانی کرنا، دوسرے جاسوسی کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہلال ہے، زہر قاتل ہے۔ یہاں سے سوسائٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، شک کرنا، یہ ایک اسی کی قسم ہے۔ زن اس کو عربی میں کہا گیا ہے گمان، یعنی کسی کے متعلق گمان کرنا۔ دیکھیں، دنیا میں جو چیز دکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو۔ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، اور ہر کالی دکھنے والی چیز کوئلہ بھی نہیں ہوتی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر تمہیں یقین کے گمان کر لینا، یہ تمہیں بہت بڑے گناہ میں لے جائے گا، بہت بڑے گناہ میں۔ اب گمان کی قسمیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے قطب، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آپ گھر سے بھی مالدار تھے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے آتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا، آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو خیرات دینے کے وقت دل میں یہ سوچا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اس کو یہ بری لت کہاں سے پڑ گئی، یہ کیسا آدمی ہے۔ بہرحال اس کو جو خیرات دینی تھی دے دیا، وہ بندہ چلا گیا، خیرات لے کر چلا گیا۔ اب واپس آپ اپنے گھر آئے، اور جیسی آپ آئے نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ آپ کے سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگوں میں نفسا نفسی کا حال ہے، فرشتے کچھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کچھ کا حساب کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا نمبر آیا
تو دو فرشتے بہت بڑی تھال لے کر کے آئے جس میں کچا گوشت تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ جنید بغدادی سے کہا گیا کہ یہ لو، اس کو کھاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی، اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا، تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے؟ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی، کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا۔ میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر، اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے، آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ بدگمانی سے بچو، یہاں تک کہ لوگوں نے بہت جلدی اپنے دماغ پر یقین کر کے فیصلے بھی لے لیے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر کسی گھر سے کوئی نکل رہا ہے اور آپ نے فوراً یہ گمان کر لیا کہ یہ اس گھر میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ کی نیگیٹیوٹی جو ذہن میں تھی آپ نے گمان کیا اور اس پر یقین کی مہر بھی لگا دی، نہ اس سے آپ نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، کیوں آیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی بڑے بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک مرد، ایک نوجوان ہے، عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اس طرح کا ماحول تو بغداد کا نہیں تھا، پردے کا ماحول تھا، اسلامی ماحول تھا، لیکن کھلے عام کوئی دریائے دجلہ کے کنارے اس طرح بیٹھے اور وہ بھی اولیاء کی نظر پڑے تو ان کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی۔ حضرت شفیق بلخی نے دیکھا، کہا ہائے افسوس، زمانہ کہاں آ گیا، لوگ کھلے عام عورتوں کو لے کر باہر سونے پہ باہر مزے کرنے لگ گئے، اور کھلے عام اب شراب بھی پی جانے لگی، شراب بھی پی جا رہی ہے، خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو گود میں تھوڑا تھوڑا سا پلا بھی رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ بہت سخت حالات ہو گئے بغداد میں، اتنی عیاشیاں میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ اسی اثنا میں ایک کشتی دریائے دجلہ میں ہچکولے کھاتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کشتی کا بیلنس بگڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر ادھر کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی، اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب دریا میں ڈوب گئے۔ یہ جو نوجوان کنارے پر بیٹھا تھا، اس عورت کو جو گود میں لیے بیٹھا تھا، عورت کو اٹھایا اور اس کو سائڈ کیا، بھاگتا ہوا گیا دریا کے پاس، یوں ہاتھ ڈالتا تھا، ایک آدمی کو نکالتا تھا اور باہر کرتا، نہ اس کے پاؤں پانی میں ڈوبتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نکال رہا ہے۔ 9 آدمیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دریا سے نکالا اور باہر کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا تھا۔ اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے تھے، کہا کہ اے شفیق بلخی،
मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाला। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है। इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि जुनैद बगदादी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। जब हजरत जुनैद बगदादी के दरवाजे पर कोई फ़कीर आया और उसने दस्तक दी तो उन्होंने उसको जो भी देना था दे दिया, और अपने दिल में एक गुमान किया कि ये हट्टा कट्टा इंसान है, फिर मांग क्यों रहा है। और इसके लिए जब इन्हें ख्वाब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ख्वाब में दिखाया कि रोज़े मैसर बफा था और नफ्सी नफ्सी का आलम था और कच्चा गोश्त। उनसे कहा गया कि लो कच्चा गोश्त था, तुमने बदगुमानी की, इसे खाओ। तुरंत उनकी आँख खुल गई और उन्होंने माफ़ी मांगी। जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा होते हैं, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता था तो वो तुरंत माफ़ी मांग लिया करते थे। और आज एक हम हैं, हम जो भी फ़कीर आता है उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन दिल में बदगुमानी कर बैठते हैं। और बहुत से तो बदगुमानी तो करते करते हैं और उसके मुंह पे भी कह देते हैं, उसे बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं। दोस्तों, अल्लाह के खौफ से डरो और किसी को भी भला बुरा मत कहो। अगर कोई मांग रहा है तो इसमें अल्लाह की ही मर्जी है। और अगर तुमने किसी से बदगुमानी भी की है और उसे सुनाया भी है तो माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से भले ही तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे सबको बदगुमानी से, चुगलखोरी से, इन सारी चीज़ों से बचने की तौफीक अता करे। किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा, शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूँ, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी मासूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाए। मैं भी पीता हूँ और मेरी माँ को पिलाता हूँ। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया कि बगदाद तबाह हो गया, याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूँ, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं, और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहाँ तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुताबिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दी जाएगी जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा रिएक्शन।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन बयान किया है बदगुमानी के ऊपर, कि हमें भी कभी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसी चीज़ जो हम किसी के पीछे करें वो भी बदगुमानी है। चाहे हम किसी के सामने कह रहे हूँ और उसको बुरा लगता है, उसके दिल पर असर होता है, तो उससे भी हमें बहुत ही बड़ा गुनाह होगा। और इसका सिला ये होगा कि रोज़े महशर के दिन हमारी नेकियां हमने जिसके दिल दुखाया होगा उसे दे दी जाएंगी, और हमारे पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए बदगुमानी से बचते रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।